السلام علیکم۔ تھری کلاس ہمارا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آج ہم پیج نمبر 13 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 12 تک ہمارا ہو چکا ہے۔ پیج نمبر 13 پہ ہے جانوروں سے برتاؤ۔ جانوروں سے برتاؤ مطلب سلوک، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ تشریف فرما تھے؟ صحابہ کرام کے ساتھ، اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا؟ پہلے اس کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی کہانی سنائی، واقعہ سنایا کہ کس طرح سے اس نے ایک کتے کی مدد کی اور اس کو کنویں سے پانی نکال کر اس کی پیاس بجھائی۔ دوسرے میں کیا فرمایا ہے کہ کیسے ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھتی تھی۔ جیسے پالتو جانوروں کو ہم رکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ اگر ہم انہیں کھانے کو کچھ نہ دیں، پینے کو کچھ نہ دیں تو ہمیں اس کا بہت گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت اسے باندھ کے تو رکھتی تھی، لیکن اسے کھلا بھی نہیں چھوڑتی تھی تاکہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کے کھا لے، اور نہ ہی اسے خود کھانے کو دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے کیا ہوا؟ عذاب ہوا۔ اور تیسری واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ایک اونٹنی بھوکی بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس کی رسی کھول کر اسے رہا کر دیا۔ تو اس سبق سے ہمیں کیا ملا ہے؟ سبق کیا ملا ہے کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان پر رحم کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ، تشریف، سخت پیاس، سفر، کنواں، شدت، مٹی، اس کے بعد ہے چمڑے، موزے، بجھائی، اچھا سلوک، بھوک، حرکت، دوزخ، ٹھیک ہے، نصیحت۔ اب ان الفاظ کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے صحابہ، تشریف، سفر، سخت پیاس، کنواں، شدت، مٹی، چمڑے، موزے، بجھائی، اچھا سلوک، بھوک، حرکت، دوزخ، نصیحت۔ اب ان الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ املا کے لیے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اسے کاپی پہ لکھنا ہے ان الفاظ کو، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار، اور انہیں املا کے لیے یاد کرنا ہے، اور اس کی ریڈنگ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 14 پہ الفاظ مانی ہے۔ کنواں کسے کہتے ہیں؟ زمین میں پانی کے لیے کھودا ہوا گہرا گڑھا کنواں کہلاتا ہے۔ شدت ہوتی ہے سختی، تکلیف، زیادتی، کسی چیز کی
زیادتی ہو جانا، کوئی چیز بہت زیادہ ہو جانا شدت کہلاتا ہے۔ بےتاب، بے چین، بے قرار، ٹھیک ہے، کسی چیز کے لیے جب ہم بےتاب ہو جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے تو کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بے چین ہونا، بے قرار ہونا۔ پھر ہے سلوک، برتاؤ، کسی سے پیش آنے کا طریقہ، سلوک۔ ثواب، نیک کام کا بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملے، ثواب، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ نصیحت، نصیحت ہوتی ہے اچھی بات، بھلائی کی بات، جیسے ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اچھی بات سمجھاتے ہیں نا، تو نصیحت کا مطلب ہے بھلائی کی بات۔ نیچے معذوری سوالات ہیں، آپ نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ آدمی کو سفر کے دوران ڈیش نظر آیا، آدمی کو سفر کے دوران کیا نظر آیا، ڈیش، کنواں۔ اس کے بعد ہے آدمی کو ڈیش میں سخت پیاس لگی، گھر، باغ، بازار یا راستے، گھر، باغ، بازار یا راستے، ٹھیک ہے، راستے۔ آدمی ڈیش میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا، موزے، ٹھیک ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ڈیش ملے گا، کیا ملے گا، ثواب، ثواب، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، پیج نمبر 13 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے نیو الفاظ جو میں نے انڈر لائن کیے تھے ان کو آپ نے املا کے لیے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں، اور معروضی سوالات وہ بک پہ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے 3 کلاس۔ اللہ حافظ۔